جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے؟ زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فرعون نے بنی اسرائیل کی آزادی چھین کر بدترین غلامی میں انہیں دھکیل دیا. ان کے بچوں کو فرعون نے اپنے ہاتھوں قتل کیا، سپاہیوں کو قاتل بنا کے علاقوں میں چھوڑا. بنی اسرائیل کی خواتین کو، عورتوں کو لونڈیاں بنایا. بنی اسرائیل کا جینا حرام کر دیا. اس نے سرزمین مصر کے باشندوں کو مختلف طبقوں میں تقسیم کیا.
اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے زمانے کی تہذیب اور ان کے عقیدے بہت حد تک ہندوؤں کی تہذیب اور ان کے عقائد سے ملتے ہیں. جس طرح فرعون نے زمین میں فساد برپا کیا، قتل و غارت عام کی، شرک کا ارتکاب کیا، یہاں تک کہ خود کو رب الاعلیٰ کہنے لگا، اور لوگوں نے بھی اس کے ظلم و ستم سے خائف ہو کے ڈرتے ہوئے، خوف زدہ ہوتے ہوئے اس کو اپنا رب مان لیا. اللہ نے اس قوم کو، بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے آزادی کی نعمت عطا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں آپ کو بھیج کر، آپ کو مبعوث فرما کر ان کے لیے بطور انعام اللہ رب العالمین نے رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے. دیکھا یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، 10 محرم کے روزے کی بڑی پابندی اہتمام کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے جب جانا، پوچھا، استفسار کیا، تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ کی قوم کو ہمیں اس دن فرعون کی غلامی سے آزادی عطا کی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام شکر کے طور پہ روزہ رکھتے تھے. ہم موسیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم بھی عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ہم تو تم سے کہیں بڑھ کے موسیٰ کے قریب ہیں، ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھیں گے. معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ آزادی کس قدر بڑی عظیم نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو نجات دلانے کے لیے، غلامی سے چھٹکارا دلانے کے لیے اپنا ایک رسول مبعوث کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک نبی زمین کے اوپر بھیجا جو آ کے اس بڑی قوم کی اللہ اکبر نجات کا، ان کو غلامی سے آزادی دلوانے کا ذریعہ اور سبب بنا. تو میرے محترم بھائیوں، میری بہنوں، آزادی وہ نعمت ہے جس کے ملنے سے انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں آزاد ہوتا ہے. یہ آزادی کا سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑا انعام آزادی کا، آزادی میں زندگی گزارنے کا، آزادی میں سانسیں لینے کا. آزادی یہ نہیں ہوتی کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. اپنی عیاشی، اپنی بدماشی، اپنی منمانی، اپنی مرضی کے ساتھ دنیا میں جیو، جانوروں کی طرح مر جاؤ، یہ بندہ آزاد مرا ہے، یہ آزادی نہیں ہے. آزادی یہ ہے کہ بندہ اللہ اکبر ایسی زندگی گزار رہا ہو
کہ وہ رب کے کسی بھی حکم پر، اس کی کسی بھی بات پر، رسول کی کسی بھی سنت پر، اس کے کسی بھی حکم پر عمل کرنا چاہے تو اس کو کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو، کوئی بھی اس کو اللہ اکبر روک ٹوک کرنے والا نہ ہو. یہ آزادی ہے. اور غلامی، مغلوبیت وہ مصیبت ہے، وہ ابتلا ہے، وہ آزمائش ہے جن لوگوں پر مسلط ہے. جو لوگ غلامی کی زندگی جیتے ہیں وہ لوگ جب اس غلامی کی فضا میں پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، وہ اللہ کے دین پر بھی آزادانہ عمل نہیں کر سکتے. آزادی کے ساتھ غلامی کی زندگی جینے والے دین پر عمل پیرا بھی نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. ان کی سوچیں غلام ہو جاتی ہیں، وہ نظریاتی طور پہ غلامیوں کے اندر جکڑے جاتے ہیں. قوموں کو اللہ اکبر اس قدر ذہنی طور پہ غلام کر دیا جاتا ہے کہ ان کو بس اپنے آقا کو خوش کرنا، اپنی جس کی غلامی ہے اللہ اکبر اس دائرے کے اندر جینا، یہی پتہ ہوتا ہے، یہی وہ سیکھتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں فرعون جو میں نے پہلے عرض کیا، اس نے بنی اسرائیل کو کیوں غلام بنایا تھا؟ اس کی غلامی کا کیا مقصد تھا؟ کیوں غلام بنا رکھا تھا بنی اسرائیل کو، اس قوم کو، بہت بڑے عدد اور تعداد کو؟ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ یہ کہتا تھا کہ میں اس کائنات کا سب سے بڑا رب ہوں. صرف اور صرف یہی مقصد تھا کہ میں لوگوں کو ذہنی طور پر اللہ اکبر ایسے مغلوب، اتنا غلام بنا دوں کہ وہ کچھ بھی میرے اشارے کے بغیر کرنا چاہیں تو وہ کر نہ سکے. میں ایسے ان کے اوپر حکمرانی کروں، ایسے ان کو دبا کے رکھوں. اگر ہم ایک نظر اپنے خطے پر ڈالیں نا، بہت بھائی جانتے ہیں ہمارے خطے میں، ہمارے ملک میں، ہمارے اللہ اکبر پاکستان کے اندر، سندھ میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، پاکستان کے کئی علاقوں میں دیکھ لیں جہاں پر وڈیرا شاہی کا نظام چلتا ہے، وہاں ان وڈیروں نے لوگوں کو، قبیلوں کو، قوموں کو اپنا ایسے شکنجے کے اندر ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے، ایسے غلام بنا کے رکھا ہے، ایسے ان کو اللہ اکبر اپنے سلطے کے نیچے دبا کے رکھا ہے. نہ ان کو تعلیم حاصل کرنے دیتے ہیں، نہ ان کو پڑھنے لکھنے دیتے ہیں، نہ ان کو کہیں نکلنے دیتے ہیں، نہ ان کو ان کی مرضی کے مطابق سانس لینے کوئی فیصلہ کرنے دیتے ہیں. ساری زندگی نسل در نسل وہ ان وڈیروں کی اللہ اکبر غلامی کرتے کرتے مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ بس ہماری ہی غلامی کرتے رہے. غلامیوں کے اندر آج بھی وڈیرے لوگوں کو، قوموں کو، قبیلوں کو دبائے ہوئے ہیں. لوگ غلامیوں کے اندر آزاد ملکوں میں رہتے ہوئے زندگیاں گزار رہے ہیں. تو آزادی اللہ رب تعالیٰ کا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے. بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو اللہ رب تعالیٰ نے 1947 کو جو انگریزوں سے، ان کی غلامی سے آزادی دی، نجات عطا کی. اگر ہم یہاں پہ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ غلامی آئی کیوں، اللہ اکبر، اور ساتھ ہی
یہ بات ذہن میں ہو کہ وہ مسلمان جو 1000 سال تک اس خطے کے حکمران رہے، کبھی غوری کی شکل میں، کبھی غزنوی کی شکل میں، کبھی مغلوں کے نام پر مختلف اللہ اکبر حکمران اس خطے کے اندر 1000 سال تک حکمرانی کرتے رہے، حاکم رہے، کبھی قطب الدین ایبک اس کے نام پر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ آزادیاں جو تھی، یہ حکمرانیاں جو تھی، یہ اتنی بڑی سلطنت، سبحان اللہ، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، یقین مانیں کہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا عروج دیا، اتنی بڑی سلطنتیں عطا کی، یہ غلامیوں کے اندر کیسے بدلی؟ ہم آزادیوں سے غلامیوں کی طرف گئے، وجہ کیا بنی؟ حکومتیں آپ کے پاس تھی، سلطہ دنیا کے اندر آپ کا چلتا تھا، آخر کون سے جرم ہوئے ہم سے؟ کہاں پہ ہم نے خطا کھائی؟ سکہ تمہارا چلتا تھا اور آج مار بھی تمہیں پڑ رہی ہے، ہوا کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے تبوک کا معرکہ لڑا، رومی بڑے تیز تھے، میدان میں نہیں آئے، پیچھے چھپے دبے رہے، مارنی پڑی ان کو، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، چند روز اس دنیا کی زندگی باقی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو وہ بھولے نہیں ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ پڑھ کے دیکھیں سونے نبی کی سیرت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے آخری ایام کے اندر اپنے آزاد کردہ غلام کے بیٹے اسامہ کو بلایا، ایک لشکر تشکیل دیا، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسامہ کی معیت کے اندر، اس کی اطاعت کے اندر، یہ امیر ہوگا، اس کی اطاعت کے اندر بڑے بڑے کبار صحابہ اکرام پھر جائیں گے، ان رومیوں کے اوپر ٹوٹیں گے، ان کو پکڑیں گے، ان کو اللہ اکبر سبق یاد کروائیں گے، تب تو بچ گئے تھے، اب وہ بچنے نہ پائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ تشکیل دیا ہوا لشکر، یہ دستہ پوری تیاری کے اندر ہے، روانگی قریب ہے، روانگی سے پہلے ہی اللہ کو جیسے منظور تھا، بڑے بڑے صحابہ اکرام کا اللہ اکبر نام اس فہرست کے اندر، اس لسٹ کے اندر، ابو بکر و عمر جیسے جلیل القدر صحابہ اکرام اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت کے اندر لڑنے جانے والے لشکر میں شمار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وفات پا گئے، چلے گئے، اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام چلے گئے، آپ کے جاتے ہی فتنے اٹھنے شروع ہو گئے، کوئی کسی طرح کا فتنہ، کوئی کسی طرح کا، کوئی زکات کا منکر ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول منتخب ہوتے ہیں اتفاقاً، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر کبھی کسی فتنے کا مقابلہ، کبھی کسی فتنے کا مقابلہ، زکات کے منکرین کے سامنے بہت بڑی دیوار بن کے کھڑے ہیں، ان کو حکم دیا کہ ایک رسی بھی جو زکات کی دیتا تھا نہیں دے گا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کے اس کے خلاف جہاد کے لیے نکلے گا۔ لوگ آئے، آ کے کہنے لگے امیر المومنین دیکھیے خطرناک حالات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر تشکیل دیا تھا، آپ نے اللہ اکبر حکم دیا تھا اسامہ کی معیت کے اندر
یہ لشکر روانہ کیا تھا، لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں. ہمارا مشورہ یہ ہے ابھی اس کو پینڈنگ کریں، ابھی چھوڑیں اس لشکر کو، جانے دیں، پھر جب کبھی موقع ملے گا پھر یہ لشکر نکال دیں گے. قربان جائیں صدیق اکبر کی اطاعت پر، فرما برداری پر، سنت سے محبت پر، نبی کے حکم کی اطاعت پر. کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ پہلے بڑے فتنے ہیں، وہ تھامے تھمنے کا نام نہیں لے رہے، اور تم اب نیا فتنہ کھڑا کر رہے ہو کہ اسامہ بن زید کا لشکر اس کو نہ بھیجیں. جس لشکر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب دے کے گئے ہوں، تشکیل دیا ہو، ابو بکر کون ہوتا ہے اس لشکر کو روکنے والا؟ جائیے پڑھ کے دیکھیے سیرت کی کتابیں، یہاں تک الفاظ موجود ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا اگر ابو بکر کے اوپر بھیڑیے جھپٹ پڑے، اس کے جسم کو نوچ کھائیں، پھر بھی ابو بکر اس لشکر کو روکنے کے حق میں نہیں ہوگا، اس کو نکال کے دم دے گا. یہ لشکر نکلے گا. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ آزادی کیسے ملتی ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے. آزادی کن لوگوں کا حق بنتی ہے، یہ کن کا مقدر ہوتی ہے. میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی چیز ایمان، اور ایمان کے بعد سب سے بڑا جذبہ انسان کے اندر، سب سے اللہ اکبر بڑی چیز، اگر جذبہ جہاد نہیں ہوگا کسی قوم کے اندر، آزادی اس کا مقدر نہیں ہو سکتی ہے. بڑا زور لگایا لوگوں نے کہ نہ یہ جہاد کا لشکر نکالو. کہا نہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. آزادی، اللہ اکبر. آپ دیکھ لیں وہ لشکر نکلا، میرے رب نے فتوحات اور مدد کی. میرے محترم بھائیوں، آزادی ان کا مقدر بنتی ہے جو جذبہ جہاد کے ساتھ سرشار لوگ اور قومیں ہوتی ہیں، ان کو آزادی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اور جب آپ چیک کر لیں، پڑھ کے دیکھ لیں، امت مغلوب ہوئی ہے، ان ایام کو پڑھیں، جانیں کہ امت کے اوپر جب مغلوبیت آئی ہے تو امت نے، قوم نے جہاد کو کانڈ کی ہے، جہاد کو چھوڑا ہے، جہاد کو ترک کیا ہے. آزادیاں طلب ہوئی ہیں، ملی ہوئی آزادیاں چھن گئی ہیں. جب اللہ پر پختہ ایمان، جذبہ جہاد کے ساتھ سرشار قومیں، میرے محترم بھائیوں، جذبہ جہاد اور ہر طرح کی قربانی دینے کا جذبہ، اللہ رب العزت پھر آزادیاں دیتے ہیں. صرف آزادیاں نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر نعمت عطا کرتے ہیں، دنیا میں حکومتیں عطا کرتے ہیں، دنیا کے اندر رہنمائیاں، لیڈرشپ اللہ رب العالمین اس جذبے کے ساتھ اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں. برِ صغیر مسلمانوں کی مختلف حکومتیں آتی رہی، جیسے میں نے کہا قطب الدین ایبک، اور کہیں شہاب الدین غوری، کبھی محمود غزنوی سے چلنے والے. اللہ اکبر. کیا تھا ان لوگوں کے اندر؟ یہ کس نام سے معروف ہیں؟ ان کا صرف اور صرف اگر کوئی عمل ان کے تعارف کا، اللہ اکبر، لیبل ہے، وہ ان کا عمل جہاد ہے. یہ حکومتیں، اللہ اکبر، یہ نکلے. اللہ رب تعالیٰ نے مغلوں کو حکومتیں عطا کی. جاننے والے، تاریخ سے تعلق رکھنے والے بھائی جانتے ہیں 200 سال امپائر ہے مغلوں کی حکومت کا. برِ صغیر کے اندر آپ دیکھیں اتنی بڑی اور کوئی حکومت رہی نہیں ہے، اتنا عرصہ، اتنی لمبی حکومت، اللہ اکبر، جتنی اللہ نے مغلوں کو عطا کی ہے. ان کے اندر اتنی بڑی حکومت، اللہ اکبر. ایران، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان، یہ سارے کے سارے علاقے، ازبکستان، تاجکستان، یہ ساری کی ساری مغلوں کی حکومت تھی. ان کے پاس سلطہ تھا، ان کے پاس حکومت تھی.
بہت بڑی حکمرانی تھی، لیکن ہوا کیا، مغلوں کا ایک حکمران اچھا آدمی تھا، اورنگزیب عالمگیر، اپنے تئیں نیک بندہ تھا، نمازی تھا، اپنے ہاتھوں سے اس نے قرآن کا ترجمہ لکھا فارسی کے اندر، جیسا کیسا بھی امت فٹ تھی، مسلمان فٹ رہے، لیکن چلتے ہی چلتے اکبر کا دور آیا اور اس نے سارے کا سارا الٹ کر دیا، اور اس کا دور آتے ہی سب سے پہلے رب کے ساتھ شرک، بدعات، خرافات، زنا عام، حتیٰ کہ پتہ نہیں کتنی سینکڑوں عورتیں اس نے دین جدید کے نام پر اپنے نکاح کے اندر رکھی ہوئی، مولویوں کو رکھا کہ جیسے میں چاہتا ہوں ویسے فتویٰ دے کے اس میری منشا کی جو ہے وہ بات کو دین کا حصہ قرار دیا جائے، اپنا نظام، اپنا قانون چلانے کی کوشش کی۔ میرے محترم بھائیوں، اس سے آگے بڑھے تو وہ اللہ اکبر محمد شاہ رنگیلا، زمانے کا بدبخت، بے حیا، ایسی اللہ اکبر لفظیات اگر آپ پڑھیں تو کسی مجلس میں وہ باتیں نہیں ہو سکتی، یہ تو خطبۃ الجمعہ ہے۔ پھر ان کا آخری بادشاہ آیا بہادر شاہ ظفر، اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ، اتنا بڑا علاقہ اس کا یہ حکمران، لیکن جذبہ جہاد ختم ہو چکا ہے، آزادیاں لینے کا بیس، بنیاد، اللہ اکبر، جو سب سے بڑی چیز جہاد، اس کو یہ بھول چکا ہے، اس کے نظریات سے، اس کے دل دماغ سے جہاد کا نام کھرچ کے نکالا جا چکا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا پرستی عروج پر ہے، دین سے بیزاری ہے، شاعری کے اندر، خماستوں کے اندر، دنیا داری کے اندر بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ گورا حملے کر رہا ہے، علاقوں پر قبضے کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ جب ان کو پکڑ کے جزائر، انڈیمان، وہاں پر اس کے شہزادوں کو پھینکا گیا، ڈالا گیا وہاں پہ، تو وہاں پہ ایڑیاں رگڑ کے اپنی اتنی بڑی سلطنت کا جو بادشاہ تھا، وہاں پہ ایک کونے کے اندر، جیل کے ایک اللہ اکبر خدرے کے اندر یہ ایڑیاں رگڑتا ہے، مر جاتا ہے۔ اور شعر کیا لکھتا ہے، ہاں جی، بہت بڑا شاعر تھا، کہتا ہے کہ 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، اور بربخت تمہیں کون سا زمین کا ٹکڑا ملتا، رب نے تمہیں اتنا بڑا خطہ دیا، اتنی بڑی زمین تھی، رب نے تمہیں کئی ملکوں کے اوپر محیط خطہ عطا کر کے اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا، تو نے عیاشیوں کے اندر، اللہ اکبر، تو نے اپنی منمانیوں مرضیوں کے اندر سب کچھ لٹا دیا، ختم کر دیا، آج روتا ہے کہ 2 گز مجھے قبر کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منہج دے کے گئے تھے، جو تمہیں زمین کے اوپر آزادی سے جینے کا نسخہ کیمیا جہاد دے کے گئے تھے، اس کو تم نے بھلا دیا۔ اور محترم بھائیوں، یہ آزادیاں اللہ کی قسم جہاد کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اس سے پیچھے چلے جائیں، عباسی بنو عباس نے بڑی شاندار حکمرانیاں اللہ کی زمین پر کی، فتوحات پہ فتوحات، اللہ اکبر، آج فلاں علاقہ فتح، آج فلاں علاقہ اللہ رب العالمین دیتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ ان کی حکمرانی آخر حکمرانوں میں جب داخل ہوتی ہے، دنیا پرست، نماز سے دور، عیاش، ہیرے جواہرات کے طالب، زنا اور جناب والا شراب نوشی، بدکاریاں، یہ عام ہیں۔ اللہ رب تعالیٰ نے
عذاب کی لپیٹ میں لا کھڑا کیا، پھر کبھی کوئی قوم ان پر مسلط ہوتی ہے، کبھی کوئی قوم ان کے اوپر مسلط ہوتی ہے، کبھی تاتاری آتے ہیں وہ ان کو دباتے ہیں، کبھی رومی آ کے ان کو مارتے ہیں، کبھی صلیبیوں کی ان کے اوپر چڑھائیاں ہوتی ہیں۔ جب اللہ کا دین تھا ان کے پاس، جب عقیدہ تھا، جب جذبہ جہاد تھا، جب حیات تھی، جب اللہ کے قانون کو زمین پہ نافذ کرنے کا عزم، ارادہ، جذبہ تھا، تب یہ پھیلتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اور جب یہ سارے کا سارا کچھ ان سے چھن گیا، ساری کی ساری دنیا کی عیاشیاں، ہیرے جواہرات، دنیا کے مال کے تالی بن گئے، پھر ان کی حکومت ایسی سمٹی یہاں تک کہ بغداد کے اندر سمٹ کے رہ گئی، اور یہ غلامیوں کا شکار ہوئے، ان کو ذہنی غلامیوں کے اندر جکڑ دیا گیا۔ لوگوں نے کہا جناب تتاری آ رہے ہیں، ان کے حکمران کو، یہ کہتا ہے ان کا حکمران، ان کا بادشاہ تتاری آ گئے ہیں، چلو قرآن ختم کرواؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن مکمل کرواؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کرے۔ اگر کوئی ہمارے خطے پہ چڑھ دوڑے اور مرکز صفا میں آپ ہزار قرآن پڑھ کے ختم کر دیں، ان کو کیا پرواہ؟ تاتاری اوپر چڑھتے آ رہے ہیں، یہ کہتا ہے قرآن ختم کرواؤ۔ کہا آدھا بغداد کیا، کہا اب بخاری ختم کروا دو۔ اللہ اکبر۔ اور بخاری ختم کروانے سے کیا ہوگا؟ اور رب کعبہ کی قسم آج بھی رونا یہی ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہی ان کی اللہ اکبر غلاموں والی سوچ۔ آج ختم پر قرآن پڑھ دو، آج بیٹی کے لیے قرآن اس کے سر پہ رکھ دو، آج قسم کے لیے قرآن اٹھا لو۔ اور ہم نے قرآن ان کاموں کے لیے دیا تھا، رب نے تو قرآن پڑھ کے سمجھ کے اللہ اکبر بخاری وہ ختم کروا دو، وہ بخاری سبحان اللہ جس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب الجہاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ لوگوں مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، میری خواہش ہے لوددت، میں چاہتا ہوں، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، دنیا کے اندر بہت بڑی خواہش رکھتا ہوں، ان اقتل فی سبیل اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، پھر مجھے زندگی بخشی جائے۔ 4 مرتبہ کہا مجھے شہید کیا جائے، مجھے زندہ کیا جائے، مجھے شہید کیا جائے، مجھے زندہ کیا جائے۔ اور یہ کہتا ہے بخاری ختم کروا دو، اور خود خرمستیوں کے اندر، خود عیاشیوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جس بخاری کے اندر محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں کٹنا چاہتا ہوں رب کے دین کے لیے، اس بخاری کو تبرک کے طور پہ، برکت کے لیے پڑھنے سے کٹ فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ میرے محترم بھائیوں، وہ وقت پھر آیا، اللہ اکبر، یہ بغداد کی مسجدوں میں قرآن ختم ہو رہے تھے، بخاری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں آپ خود، بخاری کے درس چل رہے تھے، بخاری کو برکت کے طور پہ پڑھا جا رہا تھا، نبی کی حدیث کو پڑھا جا رہا تھا برکت کے لیے۔ انہوں نے آگے جکڑ لیا، پکڑ لیا ان حکمرانوں کو بھی اور ان مولویوں کو بھی، اللہ اکبر، پکڑ لیا، جکڑ لیا، ہتھ کڑیاں جو ہے وہ لگا دی، لائن میں سارے کھڑے ہیں، یہ شہزادے کے حکمران، وہ چنگیز خان مد مقابل کھڑا ہے سامنے ان کو پکڑ کے۔ یہ کہتے ہیں بھوک لگتی ہے روٹی مانگتے ہیں، پیاس لگتی ہے پانی مانگتے ہیں، بڑا سیانا تھا وہ، جب روٹی مانگتے، جب پانی مانگتے تو یہ ان کے اللہ اکبر خزانوں سے نکلے ہوئے، جن کے ساتھ یہ بھرے ہوئے تھے ان کے خزانے، وہ سارے کا سارا ہیروں جواہرات سے بھرا ہوا ان کا سامان، وہ بورے لا کے تشتریوں میں، پلیٹوں میں ڈال کے یہ کہتا لو ان کو کھاؤ، کھا لو ان کو۔ اب ہیرے کھانے سے، ریال کھانے سے،
اللہ اکبر، بھوک اترتی ہے یا کوئی کھا سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا یہی جوڑتے رہے، یہی ساری زندگی جمع کرتے رہے۔ یہ تاریخ ہے رب کعبہ کی قسم۔ آج ان اندھے کانے لولے لنگڑے بدماش ملک پاکستان کے حکمران جو دن رات ہیرو جواہرات کے پیچھے دن رات لگے ہوئے ہیں، بس ہم کسی طرح اس دنیا کے اندر یہ لعنت دنیا کے مال کی وہ سمیٹ لیں، حرام طریقے سے اپنے پیٹ بھر لیں، اپنے جزیرے خرید لیں، اپنے اللہ اکبر مغربی ملکوں کے اندر جا کے وہاں پہ اپنے پلازے، اپنے کاروبار، اپنے گھر بار وہاں پہ سیٹل کر لیں، وہاں پہ ہم ان کو تعمیر کر لیں، بنا لیں۔ اور بدماشو، اس قوم کے اوپر رحم کھاؤ، اس کے اوپر ترس کھاؤ۔ لاکھوں قربانیاں دے کے یہ وطن حاصل کیا ہے، تم جب پکڑے جاؤ گے ویسی پکڑ کے اندر یہ ہیرے جواہرات تمہیں کھانے کے لیے دیے جائیں گے، تم ان کو کھا نہیں پاؤ گے۔ میرے محترم بھائیوں، پکڑا انہوں نے، کہا کھاؤ ان کو، نہیں کھا سکتے تھے۔ وہ موٹے موٹے، اتنے موٹے موٹے ریشم کے بنے ہوئے قالین، کہا ان ساروں کو ان قالینوں کے اندر لپیٹو۔ لپیٹ دیا گیا۔ 1.5-2 لاکھ کی فوج گھوڑوں کے اوپر سوار، حکم دیا، کہا یہ اللہ اکبر جو بیٹھے تھے بڑی عیاشی کے ساتھ حکومتیں جما کے، یہ 1.5-2 لاکھ کا لشکر گھوڑوں پر سوار ان قلینوں میں لپٹے ہوئے حکمرانوں کے اوپر دوڑا ہوا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ ان کے قلین کھول کے جب لاشیں نکالے گئے، کیمے سے برا حال تھا ان کا۔ آزادی رب کی بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس کی قدر میرے محترم بھائیوں وہ یہ نہیں ہے کہ سال کے بعد ایک دن پاں کر کے اور جناب والا گلشنے اڑا کے اپنے صرف چھت پر جھنڈا لگا کے کہہ دیا کہ ہم نے ملک پاکستان کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، بہت زیادہ اس ملک کا، اس خطے کا، اس پاکستان کا ہمارے کندھوں پہ حق اور قرض ہے۔ وہ قرض ہم نے اتارنا ہے۔ آج نفرتیں بھری جا رہی ہیں نوجوانوں کے دلوں کے اندر اس ملک پاکستان کے لیے۔ اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب بابے نے، قائد اعظم نے یہ ملک پاکستان دیا تھا، آج روتے ہیں رونے والے، باتیں کرتے ہیں طرح طرح کی، سب کچھ ہونے کے باوجود لولے لنگڑے بنے ہوئے ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، جب یہ ملک لیا تھا کتنی ٹیکنالوجی تھی، کتنی فوج تھی، کتنا اسلحہ تھا، کتنے جناب والا وسائل تھے، بس کہا حملہ کرو تو کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ جب کشمیر لیا، آئے تو 40 سال ہو گئے، 45 بھیک مانگ رہے نا، مذاکرات مذاکرات مذاکرات۔ نہیں، اللہ کی قسم 45 سال اور بھی مذاکرات کے لیے بیٹھے رہو گے، کبھی مذاکرات سے یہ حل نہیں ہوگا، یہ مرمت سے حل ہوگا، یہ مذمت سے، قرارداد مذمت سے حل نہیں ہوگا۔ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کی قسم، جب اللہ کا نام لے کے جذبہ جہاد کے ساتھ اللہ اکبر تم سری نگر کے ایئرپورٹ تک پہنچ چکے تھے، کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس، ٹوٹی ٹوٹی گھریں، کمزور ترین مہاجر فوج، اس کے چند جوان، تم یہاں تک پہنچ گئے۔ آج لاکھوں فوج رکھ کے، آج جناب والا بڑے بڑے اللہ اکبر تم وسائل رکھ کے جذبہ جہاد سے محروم ہو گئے ہو۔ یہ ناکامیاں ہیں۔ آزادیوں کا حق یہ ہے کہ رب کی اس دی ہوئی نعمت، اس کی قدر کرتے ہوئے اس نظریے کو یاد رکھا جائے، اس نظریے کو اپنایا جائے۔ وہی نظریہ اس کی بقا کا فقط اور فقط ایک ضامن ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ باتیں بہت، میرے محترم بھائیوں، آخر پہ میسج یہی ہے، اگر چاہتے ہیں یہ ملک پاکستان یہ آزاد رہے، ہم اس کو آزاد دیکھیں، اس کی آزادی اللہ اکبر پھیلتے پھیلتے وہ علاقے جن کے اوپر وہ جوناگڑھ اور دوسرے علاقے بلہ لاہور کی 5 تحصیلیں جن کے اوپر انڈیا قابض ہے، وہ سارے ہم لیں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ نظریہ پاکستان پر، وہ نظریہ لا الہ الا اللہ والا پر،
وہ نظریہ کہ تم کافر ہو، ہم مسلمان ہیں، تمہاری تہذیب اور ہے، ہماری تہذیب اور ہے. تم اللہ اکبر عشاء کے وقت، فجر کے وقت اگر تمہیں اذان کی آواز آج آتی ہے تم مسلمانوں کا خون بہاتے ہو. ہم پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ والے اس ملک کے اندر آزادانہ یہ فضائیں گونجتی ہوئی ندائیں سنتے ہیں. اس نظریے کے اوپر قائم ہو جائیں، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو وہ نظریہ یاد کروا دیں جس نظریے کو مٹانے کی، کھرچنے کی آج پری پلاننگ پوری کی پوری کوششیں ہیں. ایسے بدبخت چوڑے حکمران تیار کر کے مسلط کیے جا رہے ہیں جو آگے کسی نہ کسی طرح اس قوم کو نظریے سے دور کر دیں، وہ نظریہ یہ بھول جائیں جس نظریے پر یہ وطن لیا تھا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو جہاد کے ساتھ زندہ رکھے، جہاد کی سمجھ عطا فرمائے اور نظریہ پاکستان کو سمجھ کے اس کے اوپر کام کرنے کی، اس کو زندہ رکھنے کی، اس پر اپنی قوم کو، اپنے جوانوں کو کھڑا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا